العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ لجنۃ العلماء للافتاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ نمبر 23 نومبر 2020۔ سوال: میرے سسرال اور میرے خاندان کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا، جس کے سبب میرے سسرال والے آئے اور میری بیوی کو سامان سمیت لے گئے، اور پھر میرے والد صاحب سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ہماری بیٹی کو طلاق دو۔ ہماری پنچایتیں بھی ہوئیں۔ بہر صورت گھر والوں کے کہنے پر آج سے تقریباً 2 ماہ 10 دن پہلے میں نے اپنی بیوی کو ایک ہی بار 3 دفعہ طلاق دے دی۔ اب میری جب بیوی سے براہ راست بات ہوئی تو پتہ چلا کہ ہم دونوں میاں بیوی طلاق نہیں چاہتے تھے، بلکہ ہمارے والدین نے یہ طلاق کروائی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ رجوع کر لیں، تو کیا اس کی کوئی صورت موجود ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مسئلہ طلاق بڑی نزاکت کا حامل ہے، لیکن ہم لوگ اس سلسلے میں بہت لاپرواہ واقع ہوتے ہیں۔ خاندانی چپکلش اور گھریلو ناچاکی کی بنیاد پر 2 گھر اجاڑنے میں ہم ذرا دیر نہیں لگاتے۔ یہ ایک مکروہ و ناپسندیدہ رویہ ہے کہ آپ لین دین یا کسی معاشرتی اختلاف کے سبب خود یا اپنے بیٹے بیٹی کو طلاق پر مجبور کر دیں۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں سائل کے بقول اگر تو لڑکے لڑکی کے والدین نے انہیں دھوکے سے طلاق دلوائی ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ سے اس گناہ عظیم کی معافی مانگنی چاہیے، اور اگر لڑکا لڑکی خود اپنی صوابدید پر یہ غلطی کر چکے ہیں اور اب اپنے والدین کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو انہیں کسی پر الزام تراشی کے بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ جو حقیقت میاں بیوی کے لیے ابھی کھلی ہے، بہت اچھا ہوتا کہ پہلے ہی اس انداز سے ایک دوسرے سے بات کلیئر کر لی جاتی، تاکہ معاملہ طلاق تک پہنچتا ہی نہیں اور یوں شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ ملتا۔ اگر خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آ بھی جائے تو درست طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے۔ اکٹھی 3 طلاق دینے والا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے طلاق دینے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل اور مذاق قرار دیا ہے۔ سنن نسائی الطلاق 3430۔ بہر صورت کتاب و سنت کی روح سے ایک مجلس میں دی ہوئی بیک وقت 3 طلاقیں دینے سے ایک رجعی طلاق ہوتی ہے، بشرط یہ کہ طلاق دینے کا پہلا یا دوسرا موقع ہو۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ دور حکومت میں 3 طلاقیں ایک طلاق کا حکم رکھتی تھیں، لیکن کثرت طلاق کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی جس میں ان کے لیے نرمی اور آسانی تھی، اگر میں اسے نافذ کر دوں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ صحیح مسلم الطلاق 1472۔ تاہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام تعزیری و انتظامی نوعیت کا تھا، جیسا کہ اس بات کو کئی ایک حنفی اکابرین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ملاحظہ ہو جامع الرموز کتاب الطلاق اور حاشیہ طحاوی علی الدر المختار۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، لیکن اس کے بعد بہت افسردہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے طلاق کس طرح دی تھی؟ عرض کیا 3 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں؟ عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ راوی حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق انہوں نے رجوع کر کے اپنا گھر آباد کر لیا تھا۔ مسند احمد۔ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ھذا الحدیث نص فی المسألۃ لا یقبل التأویل، فتح الباری۔ یہ حدیث مسئلہ طلاق ثلاثہ کے متعلق ایک فیصلہ کن دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ بعض علماء احناف نے بھی دلائل کے پیش نظر ان احادیث کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ ان علماء میں مولانا پیر کرم شاہ، مولانا عبدالحلیم قاسمی، مولانا حسین علی واں بھچراں، مولانا احمد الرحمن اسلام آباد اور پروفیسر محمد اکرم ورک سر فہرست ہیں۔ ان کے فتاویٰ کی تفصیل
ایک مجلس میں 3 طلاق نامی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال ان حقائق کی روشنی میں ایک باغیرت مسلمان کے لیے گنجائش ہے کہ اگر اس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں تو دوران عدت بلا تجدید نکاح رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو بھی تجدید نکاح سے اپنا گھر آباد کر سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کا یہی فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں رائج الوقت آئلی قوانین اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی یہی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہوا کہ آپ کی طرف سے 1 طلاق ہو گئی ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی طلاق کو 2 ماہ 10 دن ہوئے ہیں، تو بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ابھی عدت جو کہ 3 حیض ہوتی ہے جاری ہے، جس کے اندر اندر آپ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر عدت ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ ملنے کے لیے نکاح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح بخاری 5130۔ ہم آپ کو یہ گزارش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست رکھیں، نماز، روزہ، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کریم کی پابندی کیا کریں، وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ان نیکیوں کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل اور پریشانیوں کو حل فرما دیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب اہل خانہ کو سعادت مندی اور نیکی و تقوی سے بھرپور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مفتیان کرام، فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حافظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ اسحاق زاہد حافظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔